हम आप सबको अपने हफ्तावार शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हम सब पर मेहरबान है। और उस मेहरबानी की मैं अक्सर कहता हूँ, एक दलील ये है कि खुदा हमारे लिए अपनी रहनुमाई मुसलसल फरमाता है। हमारी तरबियत जिस्मानी दुनिया के लिए और रूहानी दुनिया के लिए मुसलसल मुहैया करता रहता है। अब इसके दो पहलू हैं जो हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आते हैं कि खुदा की तरबियत, खुदा की रहनुमाई, उसमें दो तरह से हमारा रवैया हो सकता है। एक है कि हम सुने और नज़रअंदाज कर दें। एक ये है कि हम सुने और उसका अमली इतलाक करने के लिए राज़ी हो जाएं, फैसला कर लें, इंतखाब कर लें, मुसम्मम इरादा कर लें, ताकि हम जो कुछ उस तरबियत के फल हैं, समरात हैं, उनको अपनी शख्सी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में, अपने तमाम अज़ीज़ों में, अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में उन समरात को देख सकें। दरख्त लगा देना एक काम है, लेकिन उस दरख्त के लगाने का मकसद उससे फल हासिल करना है। वो फल जो हमारे लिए अजर भी है, हमारी मेहनत का सिला भी है और हमारे मकसद की तकमील भी है। तो जब हम इंसान होते हुए फल का दरख्त लगाते हैं, उम्मीद ये है कि ये हमारे लिए एक दिन फल पैदा करेगा। तो जब हम कलाम खुदा का मुतालिया करते हैं, तो हजूर मसीह अक्सर बात करते हैं कि तुम अपनी जिंदगियों में खुदा ताला की रास्ते के फल ढूंढो। खुदा ताला की आला सफ़ात का जो तकाजा हमसे किया गया है, उन रास्तबाजी के फलों को ढूंढो और देखो, जो तुम्हारे अकायद हैं, जो तुम्हारी तालीमात हैं, जिसके लिए तुम नमाजें पढ़ते हो, जिसके लिए तुम रोजे रखते हो, जिसके लिए तुम ज़कातें हो और नजराने देते हो, जिसके लिए तुम माफ कीजिएगा दान करते हो, जिसके लिए तुम जुस्तजू करते हो कि तुम्हारे अंदर रास्ती, परहेजगारी, मोमन की सफ़ात पैदा हो जाएं। फल दार दरख्त लगाने का मकसद एक दिन फल उसमें पाया जा सके। और आज जब हम मौजू शुरू किए हुए हैं लासानी जनाब अल मसीह, और हमारा मौजू है उन्हें हमारी कुतब में रहमतुल्लाह, रूउल्लाह, कलमतुल्लाह पुकारा गया है। हमारी कुतब इन अलकाब का जब इस्तेमाल करती हैं, तो क्या वो अमूमी है, आम मानों में है, या खास मानों में है? इल्म इलाही में दो चीजें बड़ी अहम हैं। उनमें यह है कि जब किसी भी चीज को, हस्तियों को या मिसालों को बयान किया जाता है, तो वो आम मानों में बयान की जा रही हैं या खास मानों में बयान की जा रही हैं। जब वो आम मानों में बयान की जाती हैं तो आसानी से हम समझ जाते हैं, लेकिन जब वो खास मानों में बयान की जाती हैं और अगर हम उनको आम मानों में समझ लें, गौर कीजिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, खास मानों को आम मानों में समझ लें और आम मानों को खास मानों में समझ लें, तो हमने जो मकसद बयान है जो हकीकत आशनाई है, उससे दूर जा सकते हैं, उससे जानकर भी नावाकिफ रह सकते हैं। इसलिए तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई और मसीही और यहूदी खास तौर पर जो दावा करते हैं कि वो अल हामी अदयान को मानते हैं, और दीगर तमाम इंसान भी जो मुतालिया करते रहते हैं, जो जुस्तजू करते रहते हैं, जो खुदा
اور اس کی کائنات کی حقیقتوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیاوی تحریروں سے مستفید ہوتے ہیں لیکن الہامی تحریروں کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور یہ رجحان اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہمارے مذہبی حلقے بھی، وہ اہل اسلام ہوں، اہل مسیحت ہوں یا وہ اہل یہود ہوں، اب وہ دنیاوی علوم جو ہمارے پاس ہیں ان کی طرف وہ زیادہ رجوع کرتے ہیں، جو الہامی تحریریں ہمارے پاس ہیں، جو صحائف ہمارے پاس ہیں، ان کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اور یہاں پر میں اہل اسلام کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء ہیں، علماء علم والے، لیکن ان میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ علماء سو ہیں۔ علماء سو ہیں وہ علماء، ہیں وہ خطیب، ہیں وہ فقی، ہیں وہ معلمین، لیکن ہیں وہ علماء سو۔ علماء سو سے مراد یہ ہے جو اصل باتوں کی بجائے پیسے کی خاطر، مفادات کی خاطر یا کچھ اور چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں ان کی خاطر تعلیمات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر برکت کی جگہ وہ لفظ لعنت کو استعمال کر لیتے ہیں۔ سلامتی ہونٹوں سے ہے لیکن ہوتی تباہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ راستی کے کام ہے لیکن وہ ہوتے ناراستی کے کام ہے۔ علماء سو کی پہچان یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اس سے آپ کو دیکھنا پڑے گا ان کے پھل کیا ہیں۔ اور پھر ہیں وہ علماء جو علماء حق کہلاتے ہیں، اور وہ مسیحی دنیا میں بھی ہے، وہ اسلامی دنیا میں بھی ہے، وہ یہودی دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور حضور المسیح نے بہت واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا تھا کہ بہت سے جھوٹے اساتذہ، جھوٹے انبیاء آئیں گے۔ تو آج بھی یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کیسے پھر علماء حق کو جانیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شروع میں ہی کہ جو ہمارا موضوع ہے اس تعلق سے بھی، کہ علماء حق وہ ہیں جو کتب کی اندرونی شہادتوں کی بات کرتے ہیں، جو کتب کی بارونی شہادتوں کی روشنی میں اندرونی شہادتوں سے تنبیہ پاتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں، اور جو نفع کی باتیں، تعلیمات ہیں وہ خود بھی سیکھتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں جناب المسیح اور رحمت اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ کیسے۔ تو آج ہم بات کریں گے وہ رحمت اللہ کیسے ہیں۔ تو آئیے اسلامی ریسرچ اسکالر محمد علی مرزا جب ذات المسیح کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، آئیے اس کلپ میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے، جو ان کی اپنی خصوصیات ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا، کلمت اللہ نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ، روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح، روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص، اور اللہ کا کلمہ، پیدائش معجزانہ، اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے، یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے، دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے۔ مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا۔
پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا. اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا. یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزات معجزانہ، کسی اور کو نہیں. معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا، ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے. اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں، سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے، ان کا باپ نہیں تھا، لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے. کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی، اب یہ کوئی مسیحی نہیں کہہ رہا، شاید آپ جب پروگرام فضل ربی دیکھتے ہیں خاص طور پر زندگی ٹی وی پر تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مسیحوں کا چینل ہے. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں بائبل مقدس کا کلام جو آسمان سے خدا کا کلام اترا ہے وہ کسی ایک نسل، کسی ایک قوم، کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے. وہ کلام جو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہے، تمام نسلوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تمام عقائد کے لیے خدا کی طرف سے الہام اور رہنمائی ہے. اور نجات کا جو منصوبہ نسل انسانی کے لیے خدا تعالیٰ سے ملاپ کا ہے، اس کا اظہار واضح دلائل، اصل روشنی اور حقیقت کے جو خزانے آپ کو بائبل مقدس کے وسیلہ سے ملتے ہیں وہ کسی اور کتاب میں آپ ضرور ڈھونڈیے، دیگر کتب میں، لیکن آپ کی تشنگی باقی رہے گی. جب آپ کلام خدا بائبل مقدس کی طرف آئیں گے تو آپ کی تشنگی جس طرح سے آپ اس کلام کو پڑھیں گے، تشنگی آسودگی میں بدلتی چلی جائے گی. محمد علی مرزا اس آسودگی کا اس کلپ میں جو ہر ہفتے ہم آپ کو جب مختلف موضوعات جناب المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ کلپ آپ تک پہنچا رہے ہیں، انہوں نے بات کیا کی ہے کہ ان کی ہستی جیسا کوئی اور شخص ہے نہیں. محمد علی مرزا اسلامی ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، کوئی اور ہے نہیں. تو جب انہیں ہم نے سورہ مریم اس کی 21ویں آیت آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس میں لکھا ہے کہ حضور المسیح کو آپ کو رحمت مقرر کر دیا گیا ہے، آپ کو رحمت مقرر کر دیا گیا ہے. اور رحمت کا مطلب خدا کا احسان، خدا کی مہربانی، خدا کی کرم نوازی. اور 3 الفاظ ہیں، جب بھی آپ اسلامی تعلیمات میں اور مسیحی تعلیمات میں غور کریں گے تو الفاظ کی بہت اہمیت ہے. 3 الفاظ، اور رحمت، فضل اور رحم، یہ مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی ہیں. اور رحمت خدا کی مہربانی، احسان، کرم نوازی. فضل کا مطلب بھی یہی ہے، لیکن جب مسیحی تعلیمات میں آتے ہیں تو اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کے ہم مستحق نہیں ہوتے اس چیز کا ہمیں خدا کی طرف سے مل جانا، خدا کا فضل. یہ ایک معنی ہے، لیکن یہ بہت اور بھی معنی ہیں اور بڑے گہرے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں. لیکن عام جو تصور ہے
اور رحم میں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ ہماری سزاؤں کا ٹل جانا، جس سزا کے ہم مستحق تھے وہ سزا ہمیں نہ ملے، یہ رحم ہے جب اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ان شوز میں رحمت اللہ جناب المسیح کی ذات اقدس کس طرح سے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ان شوز میں تمام مسلمان اور مسیحی کاغذ اور قلم لے لیجئے، اور یہ شوز بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ حضور المسیح جیسی کوئی اور شخصیت، کوئی اور ہستی ہے نہیں، تو رحمت کو عام معنوں میں بھی بیان کیا گیا ہے اور رحمت کو خاص معنوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب فرمان قرآن میں، فرمان بائبل میں کون سی رحمتیں ہیں جو عام ہیں اور کون سی رحمتیں ہیں جو خاص ہیں؟ تو اگر حضور المسیح جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں، تو ان کی ذات اقدس کے تعلق کے ساتھ جب رحمت لگے گا تو وہ عام معنوں میں لگے گا یا خاص معنوں میں لگے گا؟ اور اگر عام معنوں میں لگے گا تو پھر کیا مراد ہوگی؟ اور اگر خاص معنوں میں لگے گا تو پھر کیا مراد ہوگی؟ میں خدا کے فضل و کرم سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی مہربانی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی ٹیم کا اور اپنے خاندان کا، اور اس کے ساتھ آپ جتنے بہن بھائی پوری دنیا میں کلیسیاں دعا کرتی ہیں اور جو پریئر کرنے والے لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہم سب کو اپنے فضل سے اس قابل کیا ہے کہ ہم یہ باتیں تمام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جو شوز ہم کر رہے ہیں اس میں قلم لے لیجئے، کاغذ لے لیجئے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شوز آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اگر مسیحی ہیں تو ان کو شیئر کرتے جائیے اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کو بھی جواب دینا آ جائے۔ حضور المسیح کی ذات اقدس کو جب فرمان قرآن بیان کرتا ہے تو وہ جب خاص معنوں میں بیان کرتا ہے تو وہ معنی کیا آپ پر کھل چکے یا نہیں؟ اور جب عام معنوں میں دیگر جگہوں پر لفظ رحمت آتا ہے تو کیا آپ اس سے بھی واقف ہیں؟ ہم بات کریں گے رحمت کی کتنی اقسام ہیں، اور جب وہی رحمت حضور المسیح کی ذات اقدس کے ساتھ یہ لفظ لگ جاتا ہے تو اس شو میں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس سے کیا مراد ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جب خدا کے خادم پالوس رسول رحمت کا بیان کرتے ہیں رومیو کے خط میں، تو وہ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دیگر آیات میں بھی عام معنوں میں اور خاص معنوں میں، اور حضور المسیح جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں، تو پھر اہل اسلام کو آج بھی کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ اگر ان جیسی کوئی اور ہستی نہیں اور ان کے ساتھ لفظ رحمت لگ گیا تو باقیوں کے ساتھ جو لفظ رحمت لگا تو کن معنوں میں؟ اور حضور المسیح کی ذات اقدس کے ساتھ جب رحمت لگا تو کن معنوں میں؟ آئیے یہ آیات ذرا دیکھتے ہیں اور پھر ہم تفصیل کے ساتھ آیات کی روشنی میں پڑھتے چلے جائیں گے، دیکھتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول فرماتے ہیں، اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ اے بھائیو، اے مومنو، اور میں بھی، آج پوری دنیا کے مومن جہاں جہاں بھی ہیں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، وہ کہتا ہے کہ خدا کی رحمتیں یاد کرو۔ تو آج میں اہل اسلام کو، اہل مسیحت کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ چھوڑ دو سب کام اور رک جاؤ اور یاد کرو خدا کی رحمتوں کو۔ تم سے التماس کرتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اب میں جو قربانی کے تعلق سے ہے، نظر کرنے کے تعلق سے ہے، زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہے، یہ جو قربانیوں کا نظام ہے اس طرف آج جانا نہیں چاہتا۔ یہاں پر جو میری خاص آج نقطہ آپ کے سامنے ہے کہ یاد کریں، آ جائیں اس طرف کہ رحمت کی اقسام کتنی ہے وہ پہلے یاد کریں۔ خدا کی رحمتیں اب یہاں پر جمع میں آیا ہے، رحمت نہیں، رحمت سنگولر اور پلورل رحمتیں واحد اور جمع میں آ گیا، تو یہاں پر ایک رحمت نہیں کئی رحمتیں ہیں، اور ان کئی رحمتوں میں سے ایک رحمت حضور المسیح عام معنوں میں، خاص معنوں میں
किस तरह से? क्या आप समझते हैं? रहमतें याद दिलाकर। तो आज ज़रूरत है अहले इस्लाम को, अहले मसीहत को, खुदा की रहमतें याद दिलाकर वो दरख़्वास्त कर रहा है और हम भी दरख़्वास्त कर रहे हैं। आगे आखिर में लिखा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब इबादतें तो सब हैं, माकूल, लायक तौर से असल इबादत। गौर कीजिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो इबादत जो खुदा ताला के हज़ूर में मकबूल हो जाए, कबूल की जाए। उसका आगाज़ कहाँ से करो? रहमतें याद करो पहले। उन रहमतों में क्या-क्या है, वो हम आपकी खिदमत में, इस शो में, आने वाले शोज़ में रहमत के ताल्लुक से, रहमतुल्लाह के ताल्लुक से, फिर कलामुल्लाह के ताल्लुक से, फिर रूह अल्लाह के ताल्लुक से बयान करते चले जाएँगे। तो देखते हैं माकूल इबादत है। अगर रहमतें याद नहीं आ रहीं, तो माकूल इबादत जो दुरुस्त और सही इबादत है, वो क्या है? जो खुदा को पसंदीदा और उसके हज़ूर में मकबूल ठहरे। इसीलिए हम याद दिलाएँगे आपको कि रहमतें क्या-क्या हैं, ताकि आप जान सकें कि जो उसके हज़ूर मकबूल होने वाली इबादत है, उस दर्जे पर आप हैं या नहीं हैं। और अगर आपको ये जानना है कि उस दर्जे पर हैं इबादतें करने के ताल्लुक से या नहीं हैं, तो पहले क्या जानना पड़ेगा? रहमतों की तरफ निगाह करना पड़ेगी। आइए अगली आयत हम देखते हैं इसी ताल्लुक से। ये खरूज की किताब है। अब यहाँ पर हम हमारा मौजू है रहमतों की इकसाम। अब यहाँ पर 15-13 में हम देखते हैं खरूज में, अपनी रहमत से। अब यहाँ पर रहमत से क्या होता था, ये देखते हैं। अपनी रहमत से तूने उन लोगों की जिनको तूने खलासी बख्शी, रहनुमाई की। अब रहमत में यहां पर हम देखते हैं, एक तो खलासी बख्शी, छुटकारा दिया, रिहाई दी, और फिर रहनुमाई की। किसने? खुदा ने। किस तरह से? रहमत से। रहमत क्या? खुदा का एहसान, खुदा की करम नवाजी, खुदा की मेहरबानी। और जब ये मेहरबानी, ये करम नवाजी, ये एहसान किसी शख्सियत को बनाया जाता है, तो देखेंगे आम मानों में और खास मानों में। कैसे? रहमत में कितनी चीजें आ गई। एक तो है खलासी, छुटकारा, रिहाई। फिर आ गई रहनुमाई। अब ये छुटकारा किसका? खुदा की तरफ से। रहनुमाई किसकी? खुदा की तरफ से। और वसीला क्या है? रहमत। और जब हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस को रहमत कहा गया, तो वो खास मानों में कैसे, आम मानों में कैसे? और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला। अपने जोर से तू उनको वहां पर, जोर किससे मिला उनको? रहमत से। अपने जोर से वो रहमत, किसका जोर हुआ फिर? खुदा का अपना जोर। तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला। जिस तरफ तू उनको अपनी मुकद्दस राह पर लेकर जाना चाहता था, तू उनको ले चला। तो बुनियाद क्या हुई? खुदा की रहमत, खुदा का जोर। यहां पर आप देख लीजिए, खुद उनको ले चला अपने मुकद्दस पाक मकान की तरफ। पाक मकान से मुराद जहां खुदा की हजूरी, खुदा खुद मौजूद। अगली आयत देख लेते हैं। यह है सूरह अल अराफ है, 7वीं सूरह है, और आयत नंबर 15 है। और ऐसा कि अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं, तो हम इस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं। फिर इस बादल से पानी बरसाते हैं, और फिर इस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यूं हम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर देंगे, ताकि तुम समझो। इस आयत का आगाज होता है, वो ऐसा है कि अपनी बाराने रहमत से। बाराने रहमत से यहां पर बारिश को रहमत कहा गया है। कौन भेजता है? आपकी किताब के मुताबिक आप जानिए। और इस आयत का जब आखिर होता है, तो आखिर में है, मकसद क्या है इस आयत का? तुम समझो। और मैंने जब पिछले शोज किए हैं, तो उनमें आप देखिएगा कि ये जो समझना है, वो कैसे है, समझने वाले कौन हैं, उनकी निशानियां बयान की हैं। तो ये जो बड़ी तफसील के साथ हम लासानी अल मसी
कि ज़ात अक़दस की बात कर रहे हैं, तो आयत का आगाज़ देखिए अगर आप पढ़ते हैं, ऐसे ही ना पढ़ते जाया करें, गौर भी किया करें कभी। अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है। यहाँ पर हवाओं के निज़ाम का, बारिश का बयान किया गया है कि किस तरह से वो भाप बनती हैं, फिर ऊपर जाकर वो बादलें खुश्क ज़मीन पर फिर ले जाता है, जहाँ से तालाबों से, दरियाओं से पानी बुखारात में, फिर वो बरसाता है खुश्क ज़मीन पर और हर किस्म के फल निकालते हैं। इससे मुराद हो गई कि जो फसलें हैं, वो भी रहमत कहा गया उनको, बारिश को भी रहमत कहा गया, ताकि तुम समझो। तो अब हम देखेंगे कि जब हुज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस को रहमत कहा गया, तो वो किस तरह से कहा गया है। अब रहमत के ताल्लुक से जब हम देखते हैं बारिश को रहमत कहा गया है, तो मैं आपको मुख्तलिफ जो आयात हैं हमने आगाज़ किया है बाइबल मुक़द्दस से। अब हम देखेंगे जो मुख्तलिफ किस्म की रहमतें हैं, वो क्या-क्या हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, फिर आपको आगे ले चलता हूँ। ये सूरह अल अराफ मैं अब आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर जो 56, 57 है, अब यहाँ पर भी है। मैं आपको ये आयात इसलिए दे रहा हूँ बड़ी तफसील के साथ कि कोई शख्स ये ना कहे जी बात यहाँ से पकड़ ली है, यहाँ से पकड़ ली है, ये बात वहाँ से पकड़ ली है, कहीं से नहीं पकड़ी, आपकी किताबों में आपको लेकर जाएँगे। तो आप गौर करते जाइएगा कि आज हम देखेंगे कितनी किस्म की रहमतें हैं आम। तो आम में आपके सामने पहले भी रखा, अब मैं फिर रखता हूँ। ये सूरा अल अराफ है, 56 है और 57 है। यहाँ पर लिखा है, और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मीह से पहले हवाओं की खुशखबरी बनाकर भेजता है, ठीक है? फिर वो बारिश बरसती है और फिर वो मुर्दों को जिंदा करता है। अब हम देखते हैं, सूरा अल बकरा है और उसकी 105 है। यहाँ पर कौन सी रहमत है? यहाँ पर लिखा है, और खुदा जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है, और खुदा बड़े फजल का मालिक है। अब यहाँ पर खुदा जिनको खास अपने करीब कर लेता है, इसको भी रहमत कहा गया है। और अगली आयत भी हम देखते हैं कि यहाँ पर खास कर लेता है, उसको खुदा की रहमत कहा गया, जिनको अपने करीब कर लेता है। फिर हम देखते हैं सूरह अल अनाम और उसके 56 में देखते हैं, और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो इनसे सलाम अलैकुम कहा करो। खुदा ने अपनी ज़ात पाक पर रहमत को लाज़िम कर लिया है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अपनी ज़ाते पाक पर रहमत को लाज़िम कर, अपनी ज़ाते पाक, जिसको करीब कर लिया वो रहमत है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी ज़ाते पाक पर लाज़िम कर लिया है, उसके लिए ज़रूरी हो गया है। आने वाले शोज़ में आप देखेंगे कि इन आयात का ताल्लुक हुज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के साथ कैसे बनेगा। अब यहाँ पर अपनी ज़ात पाक पर रहमत को लाज़िम कर लिया है। पाक का लफ्ज़ है और ज़की मैंने पहले आपको बताया था। आप ये शोज़ बड़ी तफ़सील के साथ कर रहे हैं। आपने अल्फ़ाज़ देखने हैं, आयात देखनी है, और फिर देखना है कि वो आम और ख़ास में कैसे इस्तेमाल होंगी। तो यहाँ पर खुदा की अपनी ज़ात पाक है, और उस पर उसने किसको लाज़िम कर लिया है? रहमत को। तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया सूरा 19 और उसकी 19वीं आयत में, मैं तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का, पाक साफ लड़का बख्शूं, रहमत को लाज़िम कर लिया। अब मेरी दरख्वास्त होगी, पूरी दुनिया में जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, उलमा के साथ ताल्लुक़ है या आम लोग हैं, आप गौर कीजिए। अगर आप समझें कि कोई तफसीर गलत की जा रही है, तो पहले अल्फाज पढ़िए जो आपकी किताब में है। उसके बाद जो माने हैं उनको अल्फाज की रोशनी में, उलमा सू जिन्होंने तफासिर कर रखी है उसकी रोशनी में नहीं, बात कर रहे हैं हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस रहमत उल्लाह कैसे हैं। तो खुदा ताला ने एक रहमत है जिसको अपनी ज़ात पर लाज़िम कर लिया है। जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे, फिर इसके बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाए, तो वो बख्शने वाला मेहरबान है। अब यहाँ पर है
अगर कोई बुरी हरकत कर बैठे, तौबा कर ले, नेकोकार हो जाए तो बख्शने वाला मेहरबान है। किस तरीके से खुदा ने अपनी ज़ात पाक पर रहमत को लाज़िम कर लिया है। इसके साथ आने वाले शोज़ में भी मैं बताऊँगा, लेकिन इसके साथ आप पहला यूहन्ना का ख़त है, दूसरा बाब है और उसकी पहली और दूसरी आयत इसके साथ पढ़िएगा कि रहमत को लाज़िम कर लिया है, क्या करे? वो करेगी क्या रहमत? ये बात है। तौबा करेगी, नेकोकार हो जाए और वो बख्शने वाला है। इसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा यूहन्ना का पहला खत और उसकी 7 से 9 आयत। ये मैं आपको दे रहा हूं, सूरह अल इनाम है और उसकी 54 है। आम मानों में, खास मानों में। अब यहां पर जो आप रहमत को अपनी जात, पाक जात पर लाजिम कर लिया है, तो ये पाक जात पर लाजिम की गई रहमत, ये आम मानों में होगी या खास मानों में होगी? आप जरा अल्फाज पढ़िए और जो हवाला जात मैंने आपके सामने रखी हैं उनकी रोशनी में देखिएगा। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आने वाले शोज में करते चले जाएंगे इस बात को भी। फिर हम देखते हैं कि इसी रहमत को कहा गया है ए, ये सूरह अल कहफ है और उसकी 10वीं आयत है। ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से, अब गौर कीजिएगा यहां पर जो लफ्ज आ रहा है, अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। अब यहां पर है ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा। हमारे काम में वो रहमत क्या करे? हमारे काम में दुरुस्तगी का सामान मुहैया करे। गौर कीजिएगा, सूरह अल अहकाफ 10वीं आयत है, अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा। अब ये आम रहमत होगी जो अपने हाथ से, दीगर आयत में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि जब फरिश्ता आया सूरह मरियम में, इसके अलावा हम देखते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, सूरह अल इमरान में भी आप देख सकते हैं, अल निसा में भी चले जाइए देख सकते हैं, और दीगर सूरतों में भी ये तमाम वाकयात बयान हैं। जब फरिश्ता आया तो उसने कहा था, क्या कहा था? मैं लाया हूं क्या? एक पाकीज़ा बेटा। क्या बनाकर उसको भेजा गया? रहमत। अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा, जमीन से नहीं, अपने यहां आसमान से रहमत नाजल फरमा। तो वो क्या करे? हमारे काम में दुरुस्तगी के सामान मुहैया करे कि हमारे काम में रास्ती पैदा करे, हमारी जिंदगियों में रास्ती पैदा करे। वो रहमत आसमान से नाजल फरमा। अब हम देखते हैं कि रहमत और किन किन मानों में इस्तेमाल की गई है। कुतुब को भी रहमत कहा गया है। ये 7वां चैप्टर है फरमाने कुरान का, और फिर 46 और उसकी 16 है, इसको भी यहां पर कुतुब को रहमत कहा गया है। अब मैं आपके सामने रखता जा, बारिश को, फलों को रहमत कहा गया, इसके बाद कुतुब को रहमत कहा गया है, और फिर जो बख्शिश है गुनाहों की, उसको भी रहमत कहा गया है। सूरह अल नहल है और ये उसकी 107वीं सूरह अल नहल है और उसकी 110वीं आयत में लिखा है, खुदा बख्शने और रहमत वाला है। तो रहमत के वसीला से बख्शिश। और फिर आपको अगर आगे चलें तो तकलीफों का दूर कर देना, ये भी रहमत है। अब ये आपको मिल जाएगा सूरह अल मोमिनीन, ये 23वीं सूरह है और 75 से 77 में आपको ये मिल जाएगा।
پھر جو تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، ان میں سے نکال لینا جو ہے اس کو بھی رحمت کہا گیا ہے۔ اور یہ آپ کو سورہ الروم 30ویں سورہ ہے اور اس کی 33 سے 34 آیت میں مل جائے گا، اور پھر سورہ الزمر میں بھی آپ کو 38 ورس جو ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ خدا کی رحمت کس طرح سے انسانوں کو مصیبتوں سے، مشکلات سے نکالتی ہے، اس کو بھی رحمت کہا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے نجات بھی کہا گیا ہے، رحمت کو نجات بھی کہا گیا ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سورہ الانعام اور اس کی 63 64 میں مل جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، تمہیں جنگل اور دریاؤں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ رحمت کو نجات سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ الانعام 63 ہے اور 64 ہے۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں ایک اور جو میں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ الانعام کی 12ویں آیت ہے، اور اس میں لکھا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ اب یہاں پر جو رحمت کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا پر لازم ہے، اس نے کہا کہ مجھے رحمت ہی کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور تصور ہمیں مل جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے، زمین سے نہیں، پھر میں دوہرا رہا ہوں، زمین سے نہیں، خدا کی طرف سے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جو قسمیں میں بیان کر رہا ہوں، اب اس سے بھی بڑی وسعت ہے اس رحمت کی، اب آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں سورہ الانعام ہی میں 147 آیت ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے، اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے کہ تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ انسان ہوتے ہوئے آج کہیں گے جی ہماری یہ کونسل ہے، اس نے کہا ہے رحمت یہ ہے، ہماری یہ کتاب ہے، ہمارا یہ مکتبہ فکر ہے، اس نے کہا ہے رحمت یہ ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ تو اتنی وسیع ہے؟ جو خدا کی رحمت ہے کہ کوئی اس وسعت کو جانچ ہی نہیں سکتا کتنی وسیع ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس رحمت کو، جب ہم دیکھیں گے حضور مسیح کی ذات تعلق سے، یہ آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں، مختلف قسمیں رحمت کی جو خدا پر لازم، خدا کی ذات اقدس خود پر لازم کر لیتی ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ کیسے جانیں گے؟ آنے والے شوز میں، اس شو میں بھی بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، اگلی آیت جو آپ کے سامنے سورہ الاعراف ہے اور اس کی 156 ہے۔ یہ میں خاص طور پر جتنے پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں اور مسیحی ہیں، خاص طور پر جو دین کا سکھانے کا، دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ شوز بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر میں پوری دنیا میں دعوت دیتا ہوں تمام، خاص طور پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، اگر وہ سمجھیں کہ تفسیر غلط کی جا رہی ہے، الفاظ کے معنی غلط بتائے جا رہے ہیں، تو آپ کو دعوت ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کرتا ہوں، آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں، جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں وہ 2-3 مکتبہ فکر کی تفاسیر پڑھ کے، بائبل کی جو آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کی بھی تفاسیر پڑھ کے، اور جو الفاظ کے معنی ہیں ان کو پڑھ کے، سمجھ کر، اندھے جذبہ ایمانی کے ساتھ نہیں، یہ میں بڑی محبت سے بھی اور تنبیہ بھی کرتا ہوں، اندھے جذبہ ایمانی سے نہیں، جو کچھ لکھا ہے اس کی روشنی میں۔ اب یہاں پر اگلی جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس رحمت کو بھی کیا آپ جانتے ہیں وہ رحمت کیا ہے؟ سورہ الاعراف ہے اور اس کی 156 ہے، اور میری رحمت ہر شے کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ میری رحمت ہر شے کو اپنے اندر سما، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی رحمت ہے جو ہر شے کو اپنے اندر سما لیتی ہے؟ تو اس
اور رحمت کے اندر اتنی وسعت تو ہونی چاہیے نا، اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز کو چھپا لے۔ اور کیوں چھپا لے؟ کس طرح سے چھپائے؟ دنیا میں تو ناپاک چیزیں بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں، تو وہ رحمت جو ناپاک، حرام، جو چیزیں خدا کی ذات اقدس تک نہیں پہنچ سکتی، اپنے اندر سما لے۔ پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور میری رحمت ہر شے کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ عام معنوں میں کیا مراد ہوئی اور خاص معنوں میں کیا مراد ہوگی؟ ہم بات کر رہے ہیں حضور المسیح کو فرمان قرآن میں رحمت اللہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو رحمت ہے، علماء کو بتانا چاہیے یہ کون سی ہے جو اپنے اندر حرام کو، ناپاک کو، رند کو، ملحد کو، علماء سو کو اور دیگر، یہاں پر صاف لکھا ہے، آپ عربی میں پڑھ لیجئے، ہر چیز کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ کیسے؟ کیا اس میں اتنی گنجائش ہے؟ آپ ضرور دیکھیے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ یہ کون سی رحمت ہے جو آپ کی نا امیدی کو امیدی میں بدل دیتی؟ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ سورہ الحجر ہے اور 56 ہے۔ لکھا ہے اپنے پروردگار کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے اور کون نا امید ہوتا ہے۔ تو یہ جو رحمت ہے یہ امید جہان ہے۔ آسمان سے جو امید انسان کے بچاؤ کی، موت سے نکلنے کی، گمراہیوں سے نکلنے کی، ناپاک حالتوں سے نکلنے کی، اپنے پروردگار کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے کون نا امید ہوتا ہے؟ تو وہ امید جو نا امید انسان کی امید بن جائے، امید جہان بن جائے، کیا آپ اس رحمت سے واقف ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت القصص میں، آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے القصص یہ 73 ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے، اب غور کیجئے گا، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے، رحمت سے، پھر عرض کر رہا ہوں، اب آگے بھی بات کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا حوالہ آپ کو، جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، خاص طور پر علماء کے گروہ سے عام لوگ ہیں، ان کو دے رہا ہوں۔ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ یہ کون سی رحمت ہے؟ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی 5-6 آیات، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ رحمت سے، وسیلہ کیا ہے؟ رحمت۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب۔ ابھی ہم یہ شو کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی رحمت پر بات کریں گے، خاص اور عام معنوں میں حضور المسیح کی ذات اقدس کیسے ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں اس کا فضل روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پر میں نے آغاز میں بتا دیا آپ کو، رحمت، فضل، رحمت، فضل اور رحم، یہ مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر فضل کو روزی تلاش کرنا بھی کہا گیا، فضل کو روزی تلاش کرنا کہا گیا۔ اگر فضل کو روزی تلاش کرنا، اگر روزی آپ کو، روٹی آپ کو کیا کرتی ہے؟ آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ اور اگر فضل عام معنوں میں اور خاص معنوں میں، جب حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے، تو حضور المسیح نے فرمایا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ آپ اناجیل پڑھی، اب یوحنا کی انجیل پہلا باب پڑھیے۔ اب میں آپ کی کتاب میں رحمت کن کن معنوں میں اور حضور المسیح رحمت کن معنوں میں، یہاں پر لکھا ہے رات اور دن بنائے ہیں، رحمت نے، وسیلہ رحمت ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ الحزاب ہے، اس میں غور کیجئے گا، یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ سورہ 33 ہے اور اس کی 43 ہے۔ اور وہ اللہ، وہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، تم پر رحمت
भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें कुफ्र की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाए, और वो मोमनों पर मेहरबान है। अब गौर कीजिएगा, अगर आपने आम मानों में लेना है इसको और ख़ास मानों में लेना है, तो मैं आपको एक लिस्ट अब दूंगा। ये आप सब ने जो मसीही हैं और मुसलमान हैं, गौर से ज़रा इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पर लिखा है, आप कहते हैं कि रहमतें जो हैं, मैंने अर्ज़ किया रहमतों की इक़साम, तो यहाँ पर लिखा है और वो अल्लाह वो है जो तुम पर रहमत भेजता है। अब ये जो रहमत भेजता है, इसका काम क्या है? लिखा है और फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें, अब गौर कीजिएगा इस रहमत का काम क्या है? कुफर की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाए, और वो मोमनों पर मेहरबान है। अब हजूर मसीह को कहा गया कि आप खास रहमत हैं, और तारीकियों से निकाले, तारीकी गुनाह के काम, मौत अबलीस के काम, और ईमान की रोशनी में लाए। तो ये रोशनी में लाए, रोशनी से मुराद ली जाती है रास्ते के काम और खुदा की तरफ होना। अब ये रहमत लाएगी, तो जो खुद, यहां पर जो बात की गई तारीकियों, गुनाह को भी तारीकी के काम कहे गए हैं, और वो मैं आपके सामने लिस्ट आने वाले दिनों में रखूंगा। लेकिन यहां पर जब आपने हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से देखना है, और फिर आपने देखना है कि मुख्तलिफ हस्तियों को भी रहमत कहा गया है, और ये आप देख सकते हैं फरमान कुरान में बहुत वाज़े मुख्तलिफ हस्तियों को भी कहा गया है कि वो रहमत हैं। और फिर यहाँ पर लिखा गया है कि खास रहमत भेजता है। वो रहमत क्या करेगी? जो तारीकियों में हैं, गुनाहों में हैं, उनको रोशनी में लाएगी। तो इसके लिए साथ आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपके सामने आज आयात रखने जा रहा हूं। जब आप हस्तियों भी को कहेंगे कि वो रहमत हो सकते हैं, तो खुदा ने फरमाया अपनी पाक जात पर रहमत को लाजिम कर लिया है। तो रहमत क्या हो गई? पाक ज़की, पाक बेटा बख्शूं। तो दीगर जिनको हम मानते हैं, फरमाने कुरान उनके ताल्लुक से क्या लिखता है? हजूरुल मसीह रहमतुल्लाह, खास मानों में कैसे, इस पर बात कर रहे हैं आम मानों में। तो जब आप कहते हैं दीगर हस्तियां भी रहमत हैं, तो फरमाने कुरान में मैंने आपके सामने रखा कि पाक ज़ात पर रहमत को लाजिम कर लिया कि उस पाकीज़गी में से रहमत निकले। तो ये आयात आपने पढ़नी है जब आप दीगर हस्तियों के ताल्लुक से देखेंगे। ये मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा चैप्टर है फरमान कुरान और उसकी 26 आयत है। सातवां चैप्टर है सूरा 7 और उसकी 22 और 23 आयत है। इसके बाद सूरा 26 है और उसकी 82 है। जब आपने खास रहमत की बात कर रहा हूं, खास मानों में वो कैसे रहमत हैं, तो आपको ये हवाला जात पढ़ने पड़ेंगे, आप खुद जान जाएंगे वो कैसे खास हैं। पहली आयत मैंने दी, दूसरा चैप्टर और उसकी 26 आयत, सातवां चैप्टर उसकी 22 और 23 आयत। इसके बाद आपको दे रहा हूं 26वां चैप्टर है और उसकी 82 है। मसीही और मुसलमान सब लिखते चले जाएं। और फिर उसके बाद है सूरा नंबर 28 है, उसकी 15 से 16 आयत है। फिर सूरा नंबर 37 है, उसकी 142 है। उसके बाद सूरा 38 है और उसकी 24 और 25 है। उसके बाद सूरा नंबर 47 है और उसकी 19वीं है। उसके बाद सूरा 48 है और उसकी पहली और दूसरी आयत है। सूरा नंबर 33 है, उसकी 36 से 38 आयत है। और इसके बाद आपने देखना है सूरा 19 और उसकी 19 वर्ष को। और रहमत लोगों को छुड़ाती भी है गर्क होने से। ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सूरा 36 है और उसकी 43 है। और अगर हम चाहें तो
دریا میں غرق کر دیں، پھر نہ ان کا کوئی مددگار ہو اور نہ وہ چھڑائے جائیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ہم ایک وقت تک فائدہ پہنچایا اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا ہے۔ اب یہاں پر ہے انسان کو تباہی سے بچا کر فائدہ پہنچانے والی رحمت۔ عام معنوں میں جب حضور المسیح کی ذات اقدس کی بات کی گئی، خاص معنوں میں، تو آپ کو جاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ یہ ہم آپ کے سامنے رحمتوں کی اقسام رکھ رہے ہیں، اور جب ہم سورہ مریم میں احسن البیان میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے جو رحمت ہے اس کا ایک معنی اور بھی بیان کیا ہے۔ تفسیر احسن البیان ہے، اور حافظ صلاح الدین یوسف سعودی عرب سے یہ پرنٹ ہوئی ہے۔ میں پھر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجیے۔ اور اس کے صفحہ نمبر 732 پر ہے۔ حافظ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ مختلف آپ کے سامنے رحمتوں کی اقسام رکھی ہیں، مختصر 1 گھنٹے میں آج آپ کے سامنے یہ اتنی باتیں رکھی ہیں، آپ کو جانیں۔ اور جب ہم نیکسٹ شو میں حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے بات اور کھولیں گے، وہ کیسے رحمت ہیں فرمان قرآن کی اندرونی شہادتوں کی روشنی میں اور بائبل مقدس کی اندرونی شہادتوں کی روشنی میں۔ اب یہاں سے پر وہ جب بات کرتے ہیں، علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ رحمت سے مراد نبوت بھی لیتے ہیں، لیکن ابھی میں بات کروں گا، یہ پہلے آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں، جب بات آئی ہے رحمت بنانے کی، اور لکھا ہے 19، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور پھر جو انہوں نے اس بات کو کھولا ہے وہ یہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں، ذکی، پاک صاف۔ کہنے لگی، میرا بھلا ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، یہی تو بات ہے۔ اب غور کیجئے، یہی تو بات ہے، اور میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ تم سمجھو، یہی تو بات ہے، مگر کیا تم اس بات کو سمجھتے ہو؟ بات کیا ہے؟ لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان، تو لوگوں کے لیے ایک نشان۔ اب محمد علی مرزا فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، آپ جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں، تو آپ جیسا کوئی اور بھی نشان ہے نہیں۔ غور کیجئے، تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کیا؟ مجھ پر بہت ہی آسان ہے کہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دو۔ نشان شناخت کے لیے ہوتا ہے، پہچان کے لیے ہوتا ہے، آشنائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس پر فضل نبی کے 2 شو بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حضور المسیح نشانی کیسے، وہ آپ کو بہت مدد دیں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ بہت اچھا ہو گیا، خاص رحمت، تو پھر دوسری رحمتیں جتنی ہو گئی وہ کیا ہو گئیں؟ اگر خاص کا جو الٹ ہے، متضاد ہے، وہ کیا ہوگا؟ عام۔ تو میں نے شروع میں کہا عام اور خاص، تو یہاں پر ہم اپنی خاص رحمت، تو جتنی اور بھی میں بہت سی آیات آپ کو دے سکتا ہوں جن میں رحمتوں کا بیان ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے ہم اپنی خاص رحمت بنائیں گے خاص رحمت، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ اب یہ جو بات طے ہو چکی ہے آسمان سے، حضور المسیح خاص رحمت ہیں، اگلے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اب یہاں پر موضوع کے تعلق سے جب وہ رحمت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر حافظ صاحب لکھتے ہیں
جب وہ رحمت کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رحمت ہے یہ نبوت ہے، نبوت کو بھی رحمت کہا گیا ہے۔ اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے۔ اب جب کہا گیا کہ ان جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں اور پھر وہ خاص رحمت ہے، اب یہاں پر حافظ صاحب کہہ رہے ہیں اس سے مراد نبوت ہے، تو نبوت کیا ہوتی ہے؟ اس کو آپ ایک رتبہ کہیں گے کہ کسی انسان کو رتبہ مل گیا، تو انبیاء تو 1,24,000 اور حضور المسیح جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں، محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ خاص بات کو سمجھتے ہیں جو ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی خاص رحمت ہے، اور ان کے لیے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے۔ اب ہستی بھی خاص، جب وہ رحمت بن کر آئے تو وہ بھی خاص، اور ان پر ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر خاص رحمت سے، خاص نبوت سے کیا پائیں گے؟ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اہل اسلام، اہل مسیحت، آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں رحمت حضور المسیح کیسے ہیں، اور یہ تمام باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی دعا کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ عام رحمتوں سے واقف ہیں، لیکن حضور المسیح خاص، یہ لفظ بار بار آیا ہے، خاص رحمت، خاص نشانی بنا دیں گے، اور محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں ان جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں، تو ان جیسی کوئی اور رحمت، ان جیسی کوئی اور نشانی اگر کوئی اور نہیں ہے، تو پھر وہ خاص رحمت کس طرح سے بنیں گے؟ کیا آپ جب رحمت کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے یہ مختلف اقسام رکھی ہیں، تو جب ان جیسی کوئی اور رحمت ہے نہیں، ان جیسی کوئی اور نشانی ہے نہیں، تو دراصل وہ پھر ہے کیا؟ اگلے شو میں اس پر بات کریں گے، اندرونی شہادتیں فرمان قرآن، اندرونی شہادتیں فرمان بائبل سے۔ اب مقصد کیا، کیوں بنا کر بھیجا گیا، کیا خاص مقصد سے آپ واقف ہیں؟ جتنی بھی رحمتیں ہیں ان میں خاص رحمت ہے۔ اب یہ خاص رحمت انسانوں کے لیے کیا خاص کام کرتی ہے؟ یہ خاص رحمت آسمان کو اس زمین پر کیوں بھیجنی پڑی؟ کون سے کام تھے جو دیگر رحمتوں کے وسیلہ سے پورے نہ ہو سکے؟ ان کی تکمیل کے لیے خاص رحمت بھیجنی پڑی۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگلے شو میں اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ منت اور درخواست تمام احباب سے کہ مجھے، میری ٹیم کو، میری خاندان کو اپنی شخصی، اجتماعی، کلیسیائی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان شوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی سیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی رحمت خاص حضور المسیح کی ذات اقدس سے واقفیت پا سکیں اور ان پر بھی آسمانی برکات کے در کھلیں۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔